تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا۔ المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ ذکر ہو رہا تھا سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں، نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہیے لوگو، عقل کے ناخن لو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو، چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر، مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا، میں بھی مستثنیٰ نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے مجھے بھی کرنی ہے، اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے۔
یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں تو ہم چونکہ نحوی تھے، ہم عادی تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے، تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا، ہمیں مزہ نہیں آیا. 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے، تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے. کہتے ہیں اب اندر مزہ نہیں آیا. جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا، آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا. وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے. جو ہی دل میں خیال آیا، آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا، فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیب وے بنا دوں تمہیں. تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وہ مخاطب ہو جاتے آپ اس کو. لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا. اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان پر قائم رہو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا. کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا. یہ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا. اگر تو ہوتا، یہ صرف معاملہ رسولوں کا ہے، لیکن عام صاحب ایمان کے لیے یہ نہیں ہے. اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے. یہ قاعدہ نہیں ہے اس کائنات کا. اور یہ جو تخلیق آدم کا معاملہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب کی اطلاعات پہنچائی جائیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو ان کو وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے. ان کو تو معلوم ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے حضور اور اہل ایمان، تو ایک تنگ گھاٹی میں سے گزرنے کا موقع آ گیا، جس میں سے بس بیک وقت جو ہے وہ ایک آدمی یا ایک اونٹ ہی چل سکتا ہے. آگے 2-4 آدمی جو ہیں ساتھ نہیں چل سکتے تھے. وہاں پر کچھ منافق مدینے کے پہلے سے ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب محمد یہاں سے گزریں گے ہم یہاں قتل کر دیں گے. فوراً ان کو ایمبوش کریں گے، حملہ کریں گے، ہجوم کریں گے ان پر، انہیں ختم کر دیں گے. وہ منافق جب آئے ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے، تو جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے جا رہے تھے صحابی، انہوں نے اپنی لاٹھی کے ذریعے سے ان کو مار کے ان کو پیچھے ہٹایا ہے. انہوں نے منہ پہ ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے اور وہ پھر بھاگ گئے. تو حضور نے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان کے نام، یہ فلاں 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 تھے یہ. لیکن ساتھ ہی حضرت حذیفہ تھے یہ، جو حضور کے آگے آگے چل رہے تھے آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے بتا دیا حضور نے کہ یہ فلاں 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 لوگ ہیں، لیکن دیکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا صاحب و سر النبی، وہ صحابی جن کے پاس کہ حضور کا ایک راز ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے حضور کو تو مطلع فرما دیا کہ کون منافق یہ ہیں. رات کے اندھیرے میں چاہے انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے بتا دیا حضور کو، اور حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا. لیکن عام کسی صاحب ایمان کے لیے یہ شکل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے غیب پر مطلع ہو جائے. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. مولانا جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے. رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے. بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف. ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے.
کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جمپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا۔ تو بس باتیں ہی باتیں۔ اعلیٰ حضرت متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے اور 521 دلائل دیے۔ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشش ثقل ہے، یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کش سے شکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے کہ تو پھر ان پر تنقید کرتے۔ لہذا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، پانی ہمارے اندر بڑھتا ہے۔